شروع اللہ پاک کے نام سے جو رحمان بھی اور رحیم بھی. بڑے مختصر بات کروں گا کیونکہ ہمارے مہمانوں نے کرکٹ میچ پہ پہنچنا ہے مال ٹاؤن، اور اس میں وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ بھی شرکت کریں گے انشاءاللہ. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ خواہش کی تھی، جب میں نے بچوں نے مجھے کہا کہ ہم نے گورنمنٹ کالج وزٹ کرنا ہے، تو میں نے وائس چانسلر خلیق صاحب کو ریکویسٹ کی، فون کیا ان کو میں نے، تو انہوں نے کہا کہ ویلکم فوراً. تو جس بھی ادارے میں ہم نے ریکویسٹ کی انہوں نے فوراً کہا کہ ان کو لے کے آئیں، اور وی سی صاحب خود ہی بیٹھے ہوئے ہیں، پروفیسر خالد نذور بٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، فرانی صاحب بیٹھے ہیں، میرے استاد ہیں. میں 2 دن ان سے بانسری سیکھنے کی کوشش کرتا رہا ہوں 1983-84 میں. تیسرے دن پھر میں بھاگ گیا تھا. اس دن کے بعد میرا خیال آج میری آپ سے ملاقات ہوئی ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے. اس ملک میں میں اس سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے والد اور شہید جو تھے وہ بھی یہ بات کرتے تھے، آج بڑے بھائی خواجہ سعد رفیق بھی یہ بات کرتے ہیں، اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اس ملک میں ایجنسیوں کا جو کردار ہے وہ ایک فریم میں ہونا چاہیے، محدود ہونا چاہیے، کیونکہ بات سچی کرنی چاہیے اور ڈر اور خوف کے بغیر کرنی چاہیے، اور صوبوں کو حقوق بھی ملنا چاہیے، اور صوبوں کے جو وسائل ہیں اس کا بیسک جو اخراجات ہیں وہ صوبے میں ہونا چاہیے. اکبر بگٹی صاحب سے میرے والد کا تعلق تھا، میں بہت چھوٹا تھا، یحییٰ خان کا دور تھا، تو بگٹی صاحب بھی میو ہسپتال میں تھے، میرے والد بھی اس وقت لاٹھی چارج کی وجہ سے زخمی تھے، وہ بھی میو میں تھے. اور پشتون بچے جو آئے ہیں بلوچستان سے ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. انشاءاللہ شام کو ملاقات ہوگی. ایک میں صرف بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ صوبوں کو برادریاں ہوتی ضرور ہیں، لیکن میں ایک واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ چند ماہ پہلے آپ نے سب نے دیکھا ہوگا کہ ایک جہاز کریش ہوا تھا اسلام آباد میں، اور مجھے اللہ نے موقع دیا کہ مجھے سی ایم صاحب نے کہا کہ تم نکل جاؤ فوراً. پی ڈی کے جو ایمبولینس سروس تھی وہ ریسکیو وغیرہ کر رہی تھی، اور ساری جو باڈیز تھیں ہیلتھ کے لوگ لگے ہوئے تھے. خیر میں رات کو پہنچا وہاں پہ پمس میں جو انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ہے، تو وہاں پہ جو باڈیز تھیں وہ اکٹھی کی جا رہی تھیں. 127 لوگ تھے جو بیچارے اس حادثے میں جاں بحق ہوئے، شہید ہوئے اس حادثے میں. تو گٹھریوں کی جو تعداد تھی وہ 150 سے زیادہ تھی، اور جسمانی اعضاء تھے، مانسیرے سے، مختلف شہروں سے لوگ، کراچی سے لوگ آئے پھر، اور وہ اپنی پیاروں کو ڈھونڈ رہے تھے، اور وہ باڈیز تھیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس جہاز میں جو واقعہ ہوا اس میں پتہ نہیں کوئی پنجاب سے تھا، کوئی بلوچ سے تھا، کوئی کے پی کے سے تھا، کوئی سندھ سے تھا، یا گلگت کشمیر سے تھا. انسان ہے، انسانوں سے محبت کرنی چاہیے، اور جہاں بھی ہو سکے مثبت کریں، بہتر کریں. پاکستان زندہ باد. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ لاہور اور پنجاب میں رہ کے جو آپ کی مشکلات ہیں اور جن آپ مشکلات سے گزر رہے ہیں ان کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے. بہرحال ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی آواز کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے چھوٹے بہن بھائی ہیں. جب بھی تشریف لائیں ہم اسی طرح آپ سے محبت اور آپ کو ویلکم کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سب سے پہلے تو میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی وائس چانسلر صاحب اور یہاں کی انتظامیہ کو بہت مشکور ہوں کہ اس کالج کو جو میں باہر سے بچپن سے دیکھ رہا ہوں، اندر آنے کا آج مجھے موقع ملا، اور اس پہ میں بہت خوش ہوں. ایک بہت ہی آئیڈیل انسٹیٹیوٹ اور آرگنائزیشن ہے جس کا دنیا میں پورا نام ہے، اور ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے، اسٹوڈنٹس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کالج میں پڑھے. اور اس کالج کے جو پڑھے ہوئے ہیں سول سروسز میں، آرمی میں، پاکستان میں ہر جگہ خدمات انجام دے رہے ہیں. تو ایک بہت بڑا مدر انسٹیٹیوٹ ہے اور بہت پاکستان کا ایک ورثہ ہے. تو ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم اس ادارے کا وزٹ کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم وائس چانسلر صاحب، ان کی انتظامیہ، اور خصوصی طور پہ سلمان رفیق صاحب جو ہمارے لیے سارے پروگرام ارینج کر رہے ہیں، ان کا بہت ہی مشکور ہیں. میں چوتھا سال ہے ٹور لا رہا ہوں بلال میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ کا، آل پاکستان ٹور، لیکن آفیشیلی ہمیں جو پذیرائی اس مرتبہ لاہور میں اور پنجاب میں ملی ہے یہ پہلے ہمیں کبھی نہیں ملی. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا، یہ سلسلہ یہاں پہ ختم نہیں ہوگا. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ ان غلط فہمیوں کو اور دوریوں کو دور کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، بات چیت کریں، ڈائلاگ کریں، اور خصوصی طور پہ یوتھ کو انوالو کریں، کیونکہ جب یوتھ کو انوالو کریں گے تو پھر ہمارے جو چینجز آئیں گی سارا کچھ. اور اس میں یہ میں کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے، ذکر میں تقریر نہیں کرنا چاہتا، مختصر بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے بہت سارے پروگرام ہیں مسجد.
اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف فرمایا کہ ہم نے تم سب کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. ہم میں کوئی اور رشتہ نہ بھی صحیح کسی اور رشتے کا لحاظ نہ بھی کرے, ایک مٹی کا لحاظ تو کر لے, ایک آدمیت کا تو لحاظ کر لے. آج ہمارے کتنے آپس میں رشتے ہیں, ایک ملک میں رہتے ہیں, ایک مذہب کو مانتے ہیں, پھر بھی ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں, ایک دوسرے سے نفرتیں ہیں, سب کچھ. یہ کیا ہے؟ اس میں ہمارا بھی اتنا قصور ہے اور دوسرے غیروں کی سازشیں بھی ہیں. لیکن ان چیزوں کو ختم کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ یہ ہماری نوجوان نسل آئے, اپنا کردار ادا کرے اور تعصب, لسانیت اور فرقہ بازی ہر چیزوں سے بلند ہو کے صرف انسانیت کی بنیاد پہ کریں. اور ہم لوگ ڈاکٹر ہیں, میڈیکل کالج ہیں, اور ہمارا اوتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ انسانیت کی خدمت کریں. اگر ہم صرف اس کو ہی موٹو بنا لیں تو انشاءاللہ پاکستان میں چینجز آ جائیں گی. اور ایک اور بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ لوگ اس سے شاید ایگری کریں کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم نے جو ویژن دیا تھا ہمیں اور جس کی بنیاد پہ پاکستان بنا, اگر وہ چیز چلتی رہتی, کنٹینیو ہوتی, تو آج یہ بے چینیاں اور تکلیف اور پریشانیاں نہ ہوتی. لیکن افسوس کہ علامہ اقبال تو پہلے انتقال کر گئے اور قائد اعظم پاکستان بننے کے جلدی بعد فوت ہو گئے. اور بعد میں ایک استحصالی گروپ نے اس ملک میں, اشرافیہ نے ایک ایسا کلچر بنا دیا کہ آج تک وہی طبقہ مسلسل محروم اور مظلوم طبقات کا استحصال کر رہا ہے. اور ساری مین وجہ یہی ہے. اور ابھی وقت آ گیا ہے کہ اس طبقے سے ہم نے جان چھڑانی ہے. آپ لوگوں کا پھر ایک مرتبہ بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ایک اور بات میں اس حوالے سے کہتا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو دیکھ کے پہلے تو سنتا تھا کہ زندہ دلانے لاہور ہے, تو واقعی آج مجھے یقین آ گیا کہ آپ لوگ سارے زندہ دلانے لاہور ہے. اور داتا کی نگری کے حوالے سے ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ صوفیزم جو اسلام کا اصل نچوڑ ہے اور اسلام کی اسپرٹ اور روح ہے, علامہ اقبال کے جو بھی استاد اور پیر و مرشد ہے مولانا روم, روحانی استاد ہیں, تو وہ بھی ایک صوفی بزرگ تھے. صوفیزم انسانیت اور آدمیت کا درس دیتا ہے. اس میں سائنس بھی ہے, اس میں لاجک بھی ہے, اس میں آرٹس بھی ہے, اس میں سب کچھ ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ فرمایا ہے کہ جو شخص دوسروں کو نفع دیتا ہے وہی آگے چل سکتا ہے, اس کی آگے گروتھ ہوتی ہے. سروائیول فار دا فٹسٹ کا یہی نظریہ ہے, اور قرآن شریف اور اسلام کا بھی یہی نظریہ ہے کہ جو شخص دوسروں کی خدمت اور نفع کا کام کرے گا انشاءاللہ وہ آگے کامیاب ہوتا ہے. بہت مہربانی, شکریہ.